یہ ڈاکٹر صاحب آج اڈیالہ کے اندر ایکچولی ہوا کیا؟ سلمہ جو صحافی وہ موجود تھے کچھ 7 کے قریب احتشام صاحب صحافیوں کو اجازت ملی تھی. اوریجنلی 16 کو ملی تھی، 7 اندر گئے. ان سے جو میں نے داستان سنی ہے، 4 نے تو وی لاگ کیا آ کے اپنے جی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ عدالتیں ایک نہیں تھی، 2 لگی ہوئی تھی. اچھا ایک عدالت جج صاحب کی تھی اور پھر اس کے بعد عدالت جو ہے قاسم کے ابا صاحب نے اپنی لگائی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں سمن کروں گا امریکن آفیشلز کو اور میں بلاؤں گا جنرل باجوہ کو، اور پھر وہ یو ٹرن کی آپ باتیں کر رہے تھے. کہ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کس نے گرائی تھی یا کس نے نہیں گرائی تھی. یہ کیس یہ چل رہا ہے کہ ایک آپ کی اوپر ذمہ داری تھی ایز پرائم منسٹر، آپ نے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ رکھنا تھا، وہ آپ نے نہیں رکھا. رکھا ہے یا نہیں رکھنا اس کا فیصلہ ہونا. اور احتشام صاحب یہ ساری کاروائی تو پہلے ہو چکی ہے، بالکل ہاں، جب وہ جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن وہی ساری کاروائی دوبارہ سے ہوگی. انور صاحب آج جو سب سے وزنی بات کی ہے قاسم کے ابا نے، جس سے بڑے لوگوں کا دل جیتا ہے انہوں نے احتشام صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو مئی کی 9 تاریخ کو جو کچھ حادثات ہوئے، جو واقعات ہوئے، وہ نواز شریف صاحب نے منصوبہ بنایا تھا. اچھا، انہوں نے الزام ان پہ لگا دیا. انہوں نے لندن بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا تھا. انہوں نے سارے پی ٹی آئی ورکرز کو قائل کر لیا کہ آپ نے سب نے اکٹھے ہونا ہے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے لندن سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو پریشرائز کیا، مجبور کیا کہ آپ نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اب مجھے بتائیں کوئی ہے پی ایم ایل این میں اس کا جواب دینے والا؟ صاحب ایک چیز بتائیں، انہوں نے 3 جس کو کہتے ہیں یہ اس پہ بڑے سیریس قسم کے ٹرن لیے ہیں نا. وہ دیکھیں، پہلے جب عدالت میں یہ بات ہوئی، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں. کہنے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو جیل میں تھا، کیا ہوا؟ انہوں نے مذمت نہیں کی. اتنا عرصہ یہ چلتا رہا. ان کے قریبی لوگوں نے جا کے ان کو کہا کہ آپ مذمت کرتے ہیں، جان چھوٹ جائے گی. انہوں نے مذمت نہیں کی. سر آج سچ بتا دیا. اچھا آج نواز شریف صاحب نہیں، لیکن آپ دیکھیں پچھلے 2 دن جو خبریں آ رہی ہیں، وہ انصار عباسی کی سٹوری دیکھیں، اس کے وکلا کی سٹوری دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں مذمت کریں، 9 مئی کے لوگ جنہوں نے کیا ہے ان سے اپنے آپ کو دور کریں، ڈسٹنس کریں، اور جو لوگ 9 مئی کی سپورٹ کرتے ہیں ان کو پارٹی سے نکالیں. یہ آج تیسری بات کی. تیسرا یو ٹرن ہے. مجھے نہیں پتا اصل بات کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے؟ سلمہ بہت خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. دیکھیے، اگر 2018 کے الیکشنز کے نتائج ہم دیکھیں تو قاسم کے ابا کے جو پولیٹیکل ایسٹس ہیں، جو سیاسی اثاثے ہیں، وہ بے تحاشا ہیں. 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ ملا. اب کچھ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ قربانی کی تیاری ہو رہی ہے، اور وہ سب پہنچ گئے اپنا 1 کلو کا گوشت لینے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی اپنا 1 کلو گوشت مانگتی ہیں. وہ بہنیں جو ہیں قاسم کے ابا کی، وہ اپنا 1 کلو گوشت مانگ رہی ہیں. ایک وہ وکلا کا ٹولہ ہے، وہ اپنا 1 کلو گوشت لینے کو. ویسے معذرت کے ساتھ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے گڈی لٹ گروپ، وہ بن گیا. اچھا، پھر اکبر ایس بابر صاحب بھی جاگ اٹھے، وہ بھی اپنا حصہ چاہتے ہیں اس کے اندر. اچھا، ایک تو رساکشی ہے، وکلا اور سیاستدان جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں ان کی آپس میں رساکشی ہو رہی ہے. پھر جو وکلا کا گروپ ہے ان میں بھی اندر دھڑے بنے ہوئے ہیں. اس کے اندر آپ سوچئے کہ ایک حامد خان گروپ ہے جو پرانے ہیں ان کے، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن لکھا تھا پی ٹی آئی کا. پھر جو اب چیئرمین بن گئے ہیں گھور صاحب، وہ بھی ایک دھڑا بنا رہے ہیں، وہ دھڑا بنا کے بیٹھے ہیں. پھر کھوسا صاحب کا الگ سے دھڑا ہے. تو ایک تو مروت صاحب آئی تھنک کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ مروت صاحب وہ بھی الگ سے. چلے ایک چوتھا دھڑا وکلا کا وہ بھی بنا ہوا ہے. وہ ان گائیڈڈ میزائل ہے. تو اثاثے بہت ہیں. کرشمہ آپ کو یاد ہے کہ کتنا تھا، اور وہ اب یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس تیاری میں ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے. لیکن مجھے احتشام صاحب جو خطرناک بات نظر آتی ہے، جو مئی کی 9 تاریخ کو انہوں نے سوچا تھا، دماغ تو یہی تھا نا، ماسٹر مائنڈ تو یہی تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ انتشار پھیلے گا اور تصادم کروایا جائے گا. وہ نہیں کر سکتے. مجھے احتشام صاحب لگ رہا یہ ہے کہ وہ سوچ ابھی بدلی نہیں ہے. اچھا، سٹل پی ٹی آئی یہی سوچتی ہے؟ پی ٹی آئی سوچ رہی ہے یا نہیں، قاسم کے ابا کے دین میں وہی سوچ. اچھا، آپ دیکھیے یہ جس طرح وکلا کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کا کہنا کہ ہم نے وکلا کو ووٹ دینا ہے، ان کی کوشش یہی ہے، ان کی سوچ وہی ہے کہ وکلا کے ایز مورے ہوں گے اور ان موروں کو استعمال کیا جائے گا انتشار پھیلانے کے لیے، اور انتشار پھیلانے کے بعد تصادم کروانے کی کوشش کی جائے.